صرف ہمارے سراؤنڈنگ میں، ہمارے سرکل کے اندر کتنے آپ کے فیملی کے ممبرس ہیں؟ کوئی ایسٹیمیٹڈ بتائے کتنے ممبرس آپ کی فیملی میں؟ آپ 6 ہیں، 5 10 9 7 6 8 9 10 بہت سارے۔ موبائلس کتنے ہیں گھروں کے اندر؟ جنرلی کیا ہے، جتنے ہم لوگ ہیں موبائل بھی اتنے ہی ہیں۔ تھوڑی ادھر ادھر پرانے دور میں چلتے ہیں۔ اس دور میں کیا تھا، خاندانی رفاقت کو بحال کرنے کے لیے پہلے کیا ہوتا تھا، ایک گھر میں ایک ہی ٹی وی، اور اس ٹی وی پہ جو سیریل چلنا ہے وہ بھی پی ٹی وی کا چلے گا، اور دیکھنے کے لیے پوری فیملی ایک ہی ٹائم پہ اکٹھی ہوگی، اور جب وہ بیٹھیں گے تو وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کریں گے، شیئرنگ بھی کریں گے، لڑائی بھی کریں گے، لیکن ان سب کے پیچھے جو ان کو چیز یعنی جو باندھ کے رکھتی ہے وہ ہے ان کی آپسی محبت۔ دوسری بات، ایک کی چولہا تو ایک کی چنگیر۔ جہاں پر ماں اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے چولہے کے پاس بیٹھی ہے، اور شاید کوئی ایک بچہ آگ کے اندر لکڑیاں جھونک رہا ہے، اور دوسرا لڑائی کیا کرتا ہے کہ پہلی روٹی میری، اور دوسرا اس سے کھینچتا ہے کہ نہیں میری۔ اب اس کھینچا تانی کے چکر میں جس چیز نے ان کو باندھ کے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ محبت۔ اور صرف یہی نہیں، ہم اپنی زندگی کے معاملات، اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم فیصل آباد میں شفٹ ہوئے تو ہماری ماں نے ایک بات سکھائی، اور مجھے بڑی وہ ہنسی بھی آتی ہے اس بات کو سوچ کے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب آپ اسکول میں آتے اور جاتے ہیں تو آپ نے راستے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، چپ کر کے دھیان نیچے کر کے اپنے گھر آنا ہے واپس، اور اگر کوئی آپ کو تنگ کرے، کوئی مذاق کرے، کوئی چھیڑے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دینا۔ پنجابی چ انہوں نے کہا کہ کتیاں دا کام ہے بھونکنا تے رائیاں دا کام ہے ننگ جانا، لیکن اگر کوئی کتا آپ کی ایڑی پر کاٹے تو کتے نے دی نانی یاد کرا کے آنا ہے۔ تو پھر ہم نے یہ کام کیا، کچھ بھی نہیں کبھی کہا، لیکن اگر کسی کتے نے کوشش کی کہ وہ کاٹے تو پھر اسی آپ ہی وڈ کے آئی جاتا سی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے، اگر انہوں نے آپ کو نصیحت کی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ محبت۔ عبرانیوں کا خط کہتے ہیں کہ خداوند بھی تمہیں بیٹے اور بیٹیاں جان کر نصیحت کرتا ہے، ملامت کرتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے۔ اور اگلی بات کیا لکھی ہوئی ہے، اگر وہ تمہیں نہ ڈانٹے، نہ سکھائے، نہ سمجھائے تو تم بیٹے نہیں بلکہ حرامزادے۔ کون حرامزادہ بننا چاہتا ہے؟ سننا چاہتا ہے کوئی گالی؟ مجھے زندگی میں گندی ترین ہی گالی یہ لگتی ہے، باقی جو مرضی کہہ لیں آپ، مذاق میں کہہ لیں، جیسے مرضی، اگر کوئی میں نے یہ کہنا تو اپنے پیو دی نہیں تو یہ گالی سننے کے قابل نہیں ہے۔ تو کلام کے مطابق خدا مجھے اور آپ کو اگر کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اگر سکھاتا اور سمجھاتا ہے، میری بیٹی میرے بیٹے جو میں چاہتا ہوں اس کے مطابق زندگی بسر کر، تو وہ آپ کو بیٹے جان کر محبت کے ساتھ تنبیہ کرتا ہے۔ کیا مجھے آپ بتا سکتے باہر کسی شخص نے آپ کو کبھی نصیحت کی ہو؟ کبھی اس نے آپ کو کسی برے کام سے روکا ہو؟ کبھی اس نے یہ کہا ہو کہ خبردار یہ کام بہت برا ہی نقصان ہے آپ نہ کریں؟ کہیں باہر سے آپ کو کسی نے روکا؟ کسی نے آپ کو سمجھایا؟ نہیں؟ ابراہم کہہ رہا نہیں، چھوٹا ہے ابھی بہت سارے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے جو لوگ ہمارے ارد گرد کے دائرہ کار میں ہیں، ہمارے لیے وہ زہر لگتے ہیں ہمیں، جو ہمیں ڈانٹتے، سکھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا اسی عبرانی کے خاتمے کہ اگر تمہارے جسمانی ماں باپ تمہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں جان کر نصیحت کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں، لیکن میں آسمانی باپ تمہیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے تنبیہ کرتا ہوں۔ سو یاد رکھیں، میرا اور آپ کا جو ریلیشن شپ خداوند کے ساتھ ہے، سوچے کہاں کمی آ گئی ہے۔ میں اگر آج ناکامیوں کو فیس کر رہا ہوں یا میں فیس کر رہی ہوں، میری زندگی سے آج آزمائشیں نہیں جا رہی، کہاں میرے اور باپ کی محبت میں کمی آئی ہے؟
اس نے پاک روح اس لیے دیا تاکہ آپ کی کمزوری میں آپ کا زور بن سکے. اور بڑا خوبصورت وہ گیت ہے, میرا زور بن جا اے خداوند خدا میں بھی نال تیرے. یہ خواہش کسی نے کی ہے. خواہش کریں گی تو خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا, اور جب کام کرے گا تو زندگی میں تبدیلی آئے گی. ان چیزوں پر اوور کم کرنے کے لیے, اس پر غالب پانے کے لیے پھر مجھے اور آپ کو پہلی بات باپ کی شفقت, محبت اور رفاقت میں بحال ہونے کی ضرورت ہے. اگر وہ آپ سے گلہ کر رہا ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی, تو جدوں کسی نے گل کیتی جائے. اور جب ہم نے اس ٹاپک کو رکھا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پہلی محبت ہمیشہ چھاڑی جاتی ہے. یہ جس نے بھی کی ہے اس نے اپنی زندگی کا تجربہ بیان کیا ہے. شاید آپ نے پہلی محبت کو ٹوٹ کے چاہا, آپ کے ایموشنز, آپ کے جذبات اس کے ساتھ اس قدر اٹیچ ہو گئے, جب اس نے آپ کو ہرٹ کیا تو آپ شاید وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے خدا کی محبت کو دیکھیں, ذرا جائزہ لیں. اس نے کہا کیا کوئی ایسی محبت کر سکتا ہے کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے واسطے دے دے؟ اگر کوئی محبت کا دعوے دار ہے ایسا جس نے منہ پر تھپایا بھی ہو, جس نے تھپڑ بھی کھائے ہوں, مکے بھی کھائے ہوں, کوڑے بھی کھائے ہوں, کیل بھی لگوائے ہوں, کانٹوں کا تاج بھی پہنا ہو, اور جان دے کر اس نے ثبوت دیا ہو, تو مجھے ایسے شخص کے ساتھ ملوائیں ضرور. کون ایسا دعوے دار ہے؟ اور کسی نے مسیح سے محبت کے بارے میں سوال کیا اور اس نے کہا ہاؤ مچ ڈو یو لو می؟ تو جیسس نے آنسر کیا کیا؟ لکھا کہ ہی اسٹریچ ہز آرمس, اور اس نے اپنا سر جھکا کے کہا دس مچ. اس قدر محبت مجھ سے آپ سے کرتا ہے. دنیا کے رشتے کھوکھلے ہیں, وقتی ہیں, لالچی ہیں, خود غرض ہیں, اور یہ جب آپ کو دیکھیں گے آپ ان کے کام کے ہیں, وہ آپ کو استعمال کریں گے اور ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے. اور سوری ٹو سے جو میں بات کرنے لگی, جس معاشرے کے اندر ہم ہیں, ہمیں اس معاشرے کی, اس دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر ہم گر چکے ہیں کہ کوئی شخص ہمیں صرف اتنا ہی کہہ دے کہ تم جیسا دنیا میں حسین کوئی نہیں ہے, تو شاید ہمارے یہ کان ترسے ہوئے ہیں سننے کے لیے, اور ہم کہتے ہیں کہ اس جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور مجھے ایک کیس ڈیل کرنے کا موقع ملا جہاں پر ناہموار جوئے کے اندر ہماری ایک بیٹی پھنسی ہوئی, اور جب میری اس کے ساتھ بات چیت ہوئی, میں نے کاؤنسلنگ کی, اس کو سکھایا, سمجھایا. اس نے مجھ سے صرف ایک ہی بات کی, باجی وہ دنیا جیسا نہیں ہے. میرے پیرنٹس ایک دفعہ اس سے ملے تو صحیح. کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس بات پر؟ غیر اقوام کے رویے ہمیں یہاں تک لے آتے ہیں, ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو خدا نے کیا مجھے اور آپ کو محبت سے خالی رکھا ہے؟ کیا وہ آپ کی فکر نہیں کرتا؟ کیا آپ کو سنبھالے گا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اس کو ساری فکر ہے آپ کی. ایمی تو نہیں اس نے کہہ دیا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈالو, اور اس نے کہا مجھے تمہاری فکر ہے. آپ زندگی کے کسی بھی سٹیج پر ہیں, ماں ہے, باپ ہے, بہن, بھائی, بیٹی, بیٹا, جہاں پر بھی آپ ہیں, اپنی زندگی میں خود اپنے آپ کو جانچیں. میری زندگی میں کہاں محبت کی کمی آ گئی ہے؟ کیا مسیح مجھ سے یہ شکایت تو نہیں کر رہا؟ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے, تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. شروع آپ نے اپنی زندگی کا اچھا کیا خداوند کے ساتھ, ایمان کا پہلا سٹیپ آپ نے اٹھایا. اور آپ مجھے بتائیں جب آپ مسیحی ہوئے, آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو گن پوائنٹ پر مسیحی کیا گیا ہو؟ اتنے پسٹل کسی نے رکھا, کر مسیح نے قبول. ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی دعوے دار ایسا؟ نہیں. پھر آپ کیسے مسیحی ہوئے؟ کون بولا؟ اپنی مرضی سے کون بولا؟ ماں باپ کے ایمان سے آپ ہوئے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی؟ وہ پیرنٹس کے ایمان سے ہوا ہے. جب ہم لوگ بپتائز ہوتے ہیں تو ہم خدا کو جانتے ہیں, اپنی زندگی کو پہچانتے ہیں, ہم اس بات میں کہتے
आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से हुए। नहीं, हम बाइबल तो माना ही गॉड है, लेकिन हम जब ट्राई करने की बात करें खुदा में शामिल होते हैं तो उसमें हमारी अपनी मर्जी पूरी शामिल होती है। हम खुदा से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हम उसमें शामिल हैं। शाबाश। मैं यही बात कहना चाहती हूँ, हम में से हर एक बाय बर्थ जो है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं तब बात कर रही हूँ जब आप होश में आए और आपने ये कहा कि ए मसीह, मैं इकरार करता हूँ, मैं करती हूँ कि आज से जो मेरी ज़िंदगी वो तेरी है। किसी ने ज़बरदस्ती तो आपको ये नहीं कहा कि मसीह को कबूल कर, तो ये जान के मसीह तरह निजात दहिंदा है। आपने विलिंगली, इसका मतलब है आपने खुशी से ये कहा कि ए यीशु, मैं अपनी सलीब उठाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर बिचों करके भज रहे क्यों, भाग क्यों जाते हैं हम दरम्यान से? मैं तो उस बंदे ने बंदा ही नहीं समझती जिहड़ी गल करे तो मुकर जाए। गेड़ेबाज तो वो है, हमने नाम रखा गेड़ेबाज, लेकिन वो बंदा ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है जो अपनी बात कहे और उस पर पूरा ना उतरे। और अगर हम दरमियान में कहें जी सोशल मीडिया आ गया, हमारी ज़ाती ख्वाहिशात आ गई, इबलीस आ गया, दुनियादारी आ गई, बुरे दोस्त आ गए, तो दोस्तों को कौन लेके आया? सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल किसने किया है? रफाकतें किसने छोड़ी हैं? ऐसी फेलोशिप में आना किसने बंद किया है? मैंने किया। अब आप मुझे भी बताएं किसने किया है? तो फिर कहाँ कमी आ गई है आपको पता नहीं? आई ना कमी जिंदगी में, सो कमी को दूर करना है कि फिर नहीं करना है? अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दिया जाए तो फिर क्या होता है? कत्ल हो जाते हैं। शादीशुदा जिंदगी में भी ये काम हो जाता है, गैरत के नाम पे मार देंगे कि मैं अपनी बीवी को इतनी मोहब्बत करता था लेकिन वो किसी और के पीछे भाग गई। और यही गिला खुदावंद होशिया के सहीफा में करता है। कभी पढ़िए, खुदावंद आपको तौफीक दे। दूसरे बाब में लिखा है, खुदावंद ने कहा, ना तो मेरी बीवी है और ना मैं तेरा शौहर हूँ। और लिखा, तो अपने यारों के पीछे गई। तूने कहा जो मुझको रोगनी कपड़ा, रोगनी नान यानी कह लो कितानी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, रोगनो शरबत देते हैं, मैं उन्होंने पीछे जाऊंगी। और आज भी दुनिया के अंदर लोग इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। एक वक्त के खाने के लिए हम अपने यीशु को बेच देते हैं। तो बनी इसराइल ने भी यही काम किया और गैर माबूदों के पीछे भागी। ना सिर्फ उन्होंने अपने खुदावंद को जो बतौर शौहर था उसको छोड़ा, और अगर किसी का शौहर जिंदा हो तो क्या बीवी जिंदा शौहर के होते हुए किसी दूसरे मर्द के पास जा सकती है? जा सकती है? जा सकती है? कभी भी नहीं जा सकती। अगर ज़रूरतें हैं तो वो किससे मांगेगी? अपने शौहर से। हत्ता कि अपने देवर और जेठ से भी नहीं कुछ कहेगी, सास सहुरे ने भी नहीं कुछ कहेगी, तो कहेगी किनू? बंदे ने। तो खुदा क्या कहता कि मैं तेरा शौहर था, अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बताता, मुझे बताती तू, लेकिन तू यारों के पीछे गई, तू गैर माबूदों के पीछे गई, तूने मुझे ठुकरा दिया, तूने अपनी मोहब्बत छोड़ दी। जैसी मोहब्बत मैंने की तूने मुझसे मोहब्बत ना की। और यही गिला खुदा ने इब्सत से किया और यही गिला आज मुझसे और आपसे भी है। मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, अपनी ज़िंदगी के उन कॉर्नर्स को कुरेदे, दिल के उन कोनों को देखें जो टेढ़े हैं, जिनके अंदर डस्ट है, गंदगी है, बुरी सोच है, बुरे ख्याल हैं, बुरे दोस्त हैं, अच्छी फेलोशिप नहीं आपके पास। ऐसी चीज़ों को निकालें, फिर यीशु के नाम में निकालें। ऐ मेरी बुरी सोच, मैं तुझे यीशु के नाम से निकालता हूँ, मैं निकालती हूँ। सोशल मीडिया का नाम बार बार आप ले रहे हैं, बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है अगर उसका इस्तेमाल अच्छा है। और पिछले प्रोग्राम में हम यही बात कर रहे थे कि हमारी जो सुबह है वो रात 12 बजे शुरू होती है। खुदावन ने जो मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में जो रेस्ट का टाइम है वो तो असी गोरियां देता है, तो खुदा का टाइम किधर है? रातां नूं गोरियां दा टाइम, तो दिन नूं सौण दा टाइम, तो खुदा का टाइम किधर है? फिर क्यों फिर हमसे वो गिला ना करे कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है? अगर उसने मोहब्बत की है तो वो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में मांग रहा है। आइए अपने कदमों पर खड़े हों, थोड़ी देर के लिए